الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ليس بأمانيكم تمہاری آرزوؤں پر نہیں رکھا گیا ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر رکھا گیا ہے جنت کو من یعمل سوءا یجز به بلکہ جو شخص عمل کرے برے اس کی وہ پوری جزا پورا بدلہ پائے گا ولا یجد له من دون اللہ اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا اللہ کے ورے ولیًا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو شخص عمل کرے صالح اچھے نیک
من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک نگر برابر بھی اوپر نیچے معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون شخص بہتر ہے، کس شخص کا بہتر ہے، دیناً دین، ممن، اس شخص سے، اسلم، جس نے فرما بردار کر لیا، وجہہ، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، نیکوکار ہو، واتبع، اور پیروی کرنے والا ہو، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے کی، ملت ابراہیم کی جو یک طرفہ تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، اور جو بیچ زمین کے ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر چیز کو اپنے احاطہ قدرت میں لیے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، آج کے سبق میں 4 آیات کریمات سورہ النساء میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیات نمبر 123، 24، 25 اور 26 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اس بات کی بھی اللہ توفیق دے کہ انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کرے۔ کیونکہ دعویٰ دلیل کے بغیر بیکار شے ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت ہمارے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ پچھلے جمعہ میں، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب کریم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت بھی ایسی جو مستقل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی یہ عارضی نہیں ہے، جز وقتی نہیں ہے، بلکہ کل وقتی ہے۔ ایسی شے نہیں ہے جہاں انسان کسی آزمائش میں ڈال دیا جائے، بلکہ وہ اس دنیا کی
آزمائشوں کا جنہوں نے پورا ان پر اترنے کی کوشش کی ہے اس کا نتیجہ ہے. جب چیز ایک نتیجہ میں ملی ہو تو وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ مستقل ہوتی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی حقیقت ہے نہ تو تمہارے حالات پر موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر. آپ مذاہب عالم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، من حیث القوم ہر زمانے کے اندر ایک قوم آپ کو ایسی ملے گی جو یہ سمجھتی ہے کہ جنت کے ہم مستحق ہیں. بلکہ اس کے بھی ذرا اوپر جا کر اگر نظر دوڑائی جائے تو دنیا کے اندر کسی بھی قوم کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سے جو بھی آخرت کو تسلیم کرتا اور مانتا ہے، خواہ وہ کون ہے، وہ اس آخرت کی جنت کا اقراری ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ جنت ہماری ملکیت ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اگر مزید آپ مطالعہ کریں گے تو دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آباد تھیں یا آج ہیں، جو یہ سمجھتی ہیں کہ جنت اور آخرت کچھ ہے، وہ ساری قومیں یہ نظریہ رکھتی ہیں کہ جنت کے اصل وارث اور اصل استحقاق جنت کا ہمارا ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ جنت کا استحقاق ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، صرف یہ نہیں ہے بلکہ ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں جائے گا نہیں. یعنی اتنا صرف کوئی ٹھہر جائے کہ جنت اور بھی لوگ اس میں جا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جنت ہمارا حق ہے. اور پھر اس وجہ سے کہ جنت کے ہم مستحق ہیں، باقی جنت کے مستحق نہیں، دونوں چیزیں سامنے رکھ کر وہ ہر دوسری قوم کے ساتھ عداوت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں ان سے. آج اگر ہم اپنا یہ تھوڑا احساس کریں تو ہمارا بھی یہی نظریہ ہے. اگر پیچھے دیکھیں، یہود کا بھی یہی نظریہ تھا، نصارہ کا بھی یہی نظریہ تھا. کیونکہ ہم یہود و نصارہ کے اتنے پڑے ہوئے نہیں ہیں، ورنہ ان میں بھی اسی طرح یہ تقسیمات تھیں اور ان تقسیمات میں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہماری جو اس وقت جو ہمارا مسلک ہے وہ جنت کا مستحق ہے. وہ دوسرے کہتے تھے نہیں، ہمارا ہی مسلک جو ہو. پھر یہود اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو یہودی ہے وہی جنت کے مستحق ہے، نصارہ نہیں ہے. نصارہ کے اپنے اپنے گروہ بھی تھے، ان کے آپس کے اختلافات بھی تھے، لیکن یہود کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے سمجھا سارے نصارہ جنت کے مستحق ہیں، یہود نہیں. اسلام آیا تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، کونو ہودن او نصارا تہتدوا، تم یہودی ہو گئے یا عیسائی، تم ہدایت پا جاؤ گے. گویا جنت انہوں نے مختص کر لی
کہ یہود و نصارہ پہلے آپس میں مخالف تھے، پھر انہوں نے کہا نہیں، یہود و نصارہ اکٹھے ہو کر جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، یہ جو موجودہ مسلمان ہیں یہ نہیں۔ تو یہی نظریہ آج ہمارے یہ پوری قوم کے اندر بھی آ گیا کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، پھر نام نہاد مسلمان جو آج ہیں معاشرے میں، وہ پھر اپنی اپنی جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں، تو کبھی یہ کہتے ہیں جنت میں سارے مسلمان جائیں گے، پھر کبھی کہیں گے کہ نہیں مسلک حق تو اہل حدیث ہے، وہ کہے گا کہ نہیں ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، باقی نہیں، ہماری جماعت ہے باقی فرقہ ہے۔ اللہ رب کریم نے ان ساری چیزوں کی وضاحت قرآن کے اندر کر دی ہوئی ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے قرآن میں ہر چیز کی وضاحت کی تھی، ہم نے اس کو بند کیا، غلاف چڑھایا اور اوپر رکھ دیا ہے، قسم کے لیے، نیا کے لیے، اپنے بات کی وضاحت کے لیے، بیٹی کی رخصتی کے لیے، برکت کے لیے، اپنی اپنی مرضی کا جو کسی نے اٹھا لیا، جس انداز سے اٹھا لیا، کیونکہ برکت چاہیے تھی تو برکت کے لیے وہ ٹکڑے چھوٹے ہم نے اپنی مرضی سے چنے اور ان کو آویزہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی میں ساری برکت ہے، دکان کی برکت ہے، مکان کی برکت ہے، ساری اسی میں۔ تم جھوٹ بولو، کم تولو، ملاوٹ کرو، بے ایمانی کرو، دھوکہ کرو، فراڈ کرو، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن یہ چند ایک کلمات ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یہ ایک جگہ پر لا کر کہیں اب ایسا کر دو، وہ آپ نے 10 روپے 50 روپے 100 روپے کا کہیں سے ایک پرنٹ لے لیا، اب ایسا کر دیا، بس آپ کے مکان کی برکت ہے، آپ کی دکان کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلک کے اندر مسلک والوں نے اپنی اپنی چند چیزیں بنا لی، اپنے اپنے وہ نشان قائم کر لیے، جیسے وہ کہیں 5 تن پاک ہیں تو کہیں وہ 5 انہوں نے اپنے دوسرے نشان رکھ لیے ہیں کہ اس کڑا کر پاؤ، یعنی وہی چیزیں ہیں ساری۔ کوئی 12 کے پیچھے پڑ گیا، کوئی 12ویں کے انتظار میں لگ گیا، اور کسی نے کہا نہیں وہ کوئی اور ہے جو آئے گا، یعنی انتظار ہی انتظار، اور کوئی اس طرح لگ گیا، کوئی اپنے اپنے مسلک کا جو نظریہ قائم کر لیا، وہ اس نظریے کے مطابق جس کو فٹ پاتے ہیں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جس کو اس سے ذرا ادھر ادھر ہوتا دیکھتے ہیں تو کہتے نہیں یہ تو جہنمی ہے، فتویٰ لکھ دیا۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ان چیزوں کی۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو دین کی اصل توحید باری تعالیٰ ہے۔ توحید میں اگر لچک آ گئی کسی جگہ پر بھی تو کوئی صورت سیدھے رستے کی مل ہی نہیں سکتی۔ اس کی وضاحت کیونکہ ہوتی رہتی ہے، چند ایک باتیں قرآن کریم سے۔ آپ سورہ اخلاص کو اٹھائیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی ایک ایک جملہ آپ پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے، آپ کو ایک ایک چیز کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ اخلاص کیا ہے، توحید کیا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ خاص اسی کی عبادت کرنا، کسی اور کی نہیں، توحید تھی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اننی انا اللہ، میں ہی تمہارا اللہ ہوں،
اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی تمہارا معبود ہوں. فاعبدنی، تم پر لازم ہے کہ اس بات پر ٹھک جاؤ کہ میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا. سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، وہ یکتا. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. سورہ انبیاء میں فرمایا کل، اعلان کر دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما یوحا الیہ، سوائے اس کے نہیں کہ وحی کی گئی میری طرف. انما الہکم الہ واحد، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے، یکتا ہے. پھر مثالیں دے دے کر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، اگر میرے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ معاملات ہو جاتے، ایسا سلسلہ ہو جاتا، ایسی دنیا کا نظام ہو جاتا. یہ ساری چیزیں بیان کرتے رہتے. پھر انبیاء علیہ السلام ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000، وہ جتنے بھی تھے اللہ رب کریم کے پسندیدہ لوگ، ان میں سے جتنے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی تعلیم، ان کی شریعت اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو وہ شریعت اور تعلیم ایک ہی تھی. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اگر ایک تھی تو پھر یہ شرائع الگ الگ ہو کیسے سکتے ہیں؟ شریعتیں علیحدہ علیحدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو شریعت موسیٰ کی وہی عیسیٰ کی، جو عیسیٰ کی وہی نوح کی، جو نوح کی وہی ابراہیم کی. کسی شریعت میں کوئی فرق تو اسلام نے نہیں بتایا. قرآن نے تو کوئی ایک اشارہ بھی نہیں دیا کہ پچھلے انبیاء کو کوئی اور شریعت دی گئی تھی، تمہیں کو اور دی گئی. بلکہ قرآن کریم میں سورہ شورى کے اندر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین، تمہارے لیے جو دین نے شریعت جو مقرر کی ہے، جو شرع تمہیں دی گئی ہے دین کے حوالے سے، ما وصا، وہ وہی ہے جو وصیت کیا گیا تھا بھئی اس کے ساتھ، نوح کو. گویا نوح کی شریعت بھی وہی شریعت تھی جو محمد رسول اللہ کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سیدنا نوح علیہ السلام کی شریعت اور محمد رسول اللہ کی شریعت ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدنا آدم کے بعد کوئی دوسرے نمبر پر کہتا ہے، کوئی تیسرے پر کہتا ہے. گویا ابتدائی انبیاء میں بھی جو شریعت دی گئی تھی وہی آخری نبی کو دی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پورا زمانہ جو بیچ میں گزرا اس میں کون سی چیز آ گئی جو تبدیل ہو گئی؟ گویا جو یہود کا نظریہ تھا، جو اصل دے کر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، وہی نصارہ کو دیا گیا، وہی محمد رسول اللہ کو دیا گیا. ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرنا ایسا ہی کفر ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انکار کرنا ہے. اور ہم تو اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، یہود و نصارہ کے کفر کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اصل تو سبب یہ بن گیا
کہ انہوں نے اس شریعت کا انکار کیا جو یہود اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کی شریعت یہی شریعت تھی، اور اس شریعت کا انکار کر کے انہوں نے اپنی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، فرمایا والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کیا تیری طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، گویا جو محمد رسول اللہ کو وحی کیا گیا وہی سیدنا نوح کو وحی کیا گیا تھا۔ تو تم فتوے لگاتے رہو اپنے اوپر ہی کہ وہ ان کی شریعت اور تھی، یہ ہماری شریعت اور ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے، تم بھی ایسے ہی کر رہے ہو۔ تم نے سمجھا ہمارے نبی کی شریعت اور ہے، نبی کی شریعت تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضلنا کہا، فضل تم نے کہا، تم نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے، بلکہ واضح طور پر کہا تم کون ہو؟ فرمایا اپنی جب بھی بات کرو تو تم یہ اعلان کرو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق کر ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ تفریق کریں گے تو ہمارا ایمان گیا، لیکن ہم جب تک یہ تفریق نہ کر لے اس وقت تک تو ہمارا موجودہ وقت کا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے مسلک نے واضح کر دیا، ہر مسلک اعلان یہ بات کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جب بھی نام لیتے ہیں تو آپ کو جب باقی سب سے بڑھا چڑھا کر نہ بیان کیا جائے اس وقت۔ حالانکہ روایات میں تو یہ بات واضح تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے، مجھے عیسیٰ سے، کتنے نبیوں کا نام لے کر کہا مجھے ان سے برتر مت سمجھو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، اس وجہ سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کو صرف ماننے کے بعد، صرف تسلیم کر لینے کے بعد آگے اپنی من مرضی ہے یا اس کے مطابق بات ہے، یہ کام ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی اوحینا الیک، وہ جو ہم نے وحی کیا تیری طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فما وصینا، وہی تھا جس کی وصیت کی گئی بہی، اس کے ساتھ ابراہیم، وہی ابراہیم کو وصیت کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ وہ موسیٰ، وہی شریعت تھی جو موسیٰ کو دی گئی تھی، وہ عیسیٰ، وہی شریعت تھی جو عیسیٰ کو دی گئی تھی، ان اقیم الدین، دین کا قیام کرنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور جو شرائع آئے ہیں ان میں تفریق نہ کرنا۔ آپ ایمانداری سے سوچئے، میں خاموش بھی ہوا کہ ہم تفریق کے بغیر اپنے دین کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارا دل اس بات کو مان لیتا ہے کہ ہم بھی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے، ایسے ہی پچھلے شرائع کو بھی تسلیم کریں؟ ہمارے ہاں تو ایک نہیں کتنی باتیں ایسی ہیں جن پر بحث ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی شریعت کی بات ہے، یہ دو بہنوں اکٹھی ہوتی تھی پچھلی شریعت کی بات ہے، بہن بھائی کا نکاح تھا پچھلی شریعت کی بات ہے۔ اور خدا کے بندو، قرآن تو کہتا ہے سارے انبیاء کی شریعت ایک تھی۔ تم لگاتے رہو فتوے کہ یہ اس کا منکر ہے، یہ اس کا منکر ہے، قرآن جو کہتا ہے میں تو وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اندر فرق نہ کرنا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ للعلات امہاتہم شتیٰ،
سارے انبیاء بھائی ہیں اور ان سب کی تعلیم ایک ہے، دینہم واحد، ان سب کا دین ایک تھا، بخاری بھی اور مسلم بھی۔ سارے انبیاء بھائی ہیں، ایک ماں سے جس طرح بھائی ہوتے ہیں اس طرح، اور ایک شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں، ایک دین دے کر بھیجے گئے ہیں، ان کے دین الگ الگ نہیں تھے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن نے بھی وضاحت کی، فرمایا کہ یہ یاد رکھو اللہ نے جو دین دے کر بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ جو کہا، سارے ادیان باطل ہیں، وہ دین جو محمد الرسول اللہ لائے ہیں وہ باقی پر ظاہر ہونے والا ہے۔ تو وہ جو باقی ادیان ہیں، سب انبیاء کا دین جب ایک تھا تو ادیان پر بات نہیں، تو باقی ادیان نبیوں کے دین پر کیسے بات چلے گی؟ وہ تو ادیان باطل کی بات تھی، جتنے ادیان باطل ہیں، یعنی جس نبی کے خلاف بھی کوئی دوسری بات گھڑی گئی ہے، کھڑی کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری باطل تھی۔ اور جیسے سارے نبیوں کے خلاف کوئی بھی بات آتی تھی تو وہ باطل ہوتی تھی، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیم کے خلاف کوئی بات آئے گی تو وہ باطل ہے۔ اور اس پر ظاہر ہونے والی چیز کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے۔ وہ ادیان باطل دیکھنے کے لیے، دیکھنا کس کو؟ ہمارے ہاں جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اس دین کی بات ہے جو عیسیٰ لے کر آئے تھے، جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو عزیر لے کر آئے تھے، جو ابراہیم لے کر آئے تھے۔ وہ ابراہیم کے بعد آنے والے سارے نبی، کتنے تعداد گنتی نہیں کر سکتے آپ کو تو علی اعلان یہ بات کہی گئی کہ تم یاد رکھو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، اور آپ کو یہ بات کہی گئی ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو نے اسی ملت کی تابعداری، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے جو ابراہیم کی تھی۔ اور جو ابراہیم کی تھی، ابراہیم کی اولاد میں وہی رہنی تھی یا بدل جانی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر چلے، ابراہیم علیہ السلام تک کوئی ایک نبی جو ابراہیم کی لڑی سے نہ ہو، سارے یوسف۔ تم پھر بات کس کی کرتے ہو؟ قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی، یاد رکھو من یبتغ غیر الاسلام دینا، انبیاء کا دیا ہوا دین اسلام تھا، جو بھی شریعت لے کر آیا دنیا کے اندر وہ دین اسلام ہی تھا، اور جس نے بھی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اپنایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو ساری زندگی لڑیں گے، مریں گے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، پھر صرف اتنے نہیں، واللہ آپ جماعتوں کے اندر جا کر بیٹھے، آپ کو پتا چلے کہ ایک جماعت دوسری اپنی ہی جماعت کے متعلق کیسا نظریہ رکھتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق کیا نظریہ قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ سلام کا آج یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ تو ملک کے اندر ہے، اس سے پہلے دوسرے ملکوں کے حالات تھے، جیسے آپ کے پاس یہ کشمیر تھا، ادھر افغانستان تھا، باقی اور ملک کتنے ہیں جن کے نام اس آپ کے اسٹیجوں پر لیے جاتے رہے۔ ان کی بات تھی حفاظت کی، یا آج اپنے ملک کے لوگ جو مصیبت میں پھنسے ہیں ان کی بات ہے، ہر ایک اپنی ڈفلی لے کر بجا رہا ہے۔ کوئی ان میں سے اتحاد کے لیے، اکٹھ کے لیے
کوئی جماعت دوسری جماعت کے ساتھ مل گئی ہو، تصور ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنا بینر چمکانے کے چکر میں ہوں، دوسرا اپنا بینر چمکانے، تیسرا اپنا بینر چمکانے کے چکر میں ہے. یہ دین ہے. اور پھر ہر ایک دوسرے پر فتوے لگا رہا ہے کہ وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا. میرے بھائی، اللہ رب کریم ہمیں سمجھ کی توفیق دے. فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی. ان آرزوؤں پر اللہ نے جنت نہیں رکھی. من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے بھی برا کیا وہ اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ مددگار. فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ جنت تمہاری آرزوؤں پر نہیں رکھے گی. جنت کا دار و مدار آپ کی آرزو پر نہیں. فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ. تو ادا گئی منیبین الیہ واتقوہ، تقوی اختیار کرو، اس کا ڈر اپنے اندر لاؤ، اس کی طرف رجوع ہو. توحید. اقیم الصلاۃ، نماز کا قیام کرو، کردار. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں سے مت ہونا. کون مشرک؟ جو دربار پر بیٹھا ہے، گھاٹ طویل جس نے باندھا ہے، جس نے غیر اللہ کی نظر و نیاز دی ہے، جس نے چڑھاوے چڑھائے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ مشرک ہیں جنہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو آ گیا وہ اس پر بڑا خوش ہے. مجھے خوشی ہے میں رفع دین کرتا ہوں، مجھے خوشی ہے میں ہاتھ سینے پر باندھتا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میں کبھی گھٹ نہیں کرتا، میں تویز نہیں کراتا، میں نے کوئی چیز لٹکائی، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر. لیکن کبھی دیکھا کہ فرقہ تو میں بنا گیا، پھر فرقوں میں فرقہ بنا گیا، پھر ہر ایک اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو میں کرتا ہوں. ظاہر ہے میں رفع دین کرتا ہوں، میں آمین بالجار کہتا ہوں، میں نماز کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوں، میرے یہ نشان ہے. بزرگ اکثر کہا کرتے تھے خدا کے بندو یہ تو اپنی اپنی بھیڑوں کے نشان ہے، جنگل میں چھوڑی ہوئی بھیڑوں کے نشان ہے کہ دوسرے ریوڑ میں مل نہ جائے. دین ہے. دین کیا تھا؟ وہ تو توحید تھی، رسالت تھی، وہ تو تمہارے کردار تھے، تمہارے اخلاق تھے. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے رسول تیرا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول ہمارا، میرے پیغمبر، میرے رسول. ہر آدمی یہی کہتا ہے. فرمایا آپ اعلان کیجئے کہ لست منہم فی شیء، میرا ان سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح بخاری 4635 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک
سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، یہ بھی تو آپ نے فرمایا من مات قد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو سورج نکلنے کا پتہ چلتا ہے کدھر سے نکل رہا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ یہ جھٹکا تو اتنا سخت ہے کہ ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، سورج کا نکلنا اس کو کدھر نظر آئے گا۔ بتایا تو یہ تھا کہ مرنے کا وقت تیرا اتنا مشکل ہے اور تو ساری زندگی اس وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، یہ 4635 میں فرمایا کہ یاد رکھو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس نے اس وقت کے آنے سے پہلے ایمان قبول نہ کیا، اس وقت کا ایمان کی قبول کیا وہ اس کا کسی کام کا نہیں ہے۔ لگا لو فتوے جو لگانے ہیں۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مرتے وقت کلمہ پڑا ہوا کسی کام کا نہیں، واللہ اس پر لوگوں نے بڑا ہجوم کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو جی یہ مرتے وقت کلمے کا قائل نہیں۔ میں پوچھتا ہوں پیغمبر کا فرمان قبول ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ تم اس وقت کا لڑتے رہو کہ وہ جب قیامت آئے گی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ اشارہ دیا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ یاد رکھو کہ وہ وقت اتنا مشکل ہے کہ تمہیں یہ یاد ہی نہیں ہوگا کہ ساری زندگی جو تم طلوع ہوتا دیکھتے ہو مشرق سے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مشرق سے چڑھ رہا ہے یا مغرب سے۔ یہ حالت ہو جائے گی تمہاری، اور اس حالت میں تم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو فرمایا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اگر تم نے اس وقت سے پہلے کلمہ نہ پڑھا، ایمان نہ لائے، تو سمجھ لو کہ اس وقت کا لایا ہوا ایمان تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے خدا کے بندوں کچھ خیال کرو، لیکن ہم اللہ کی کتاب کے قریب پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو ملا نے کہہ دیا وہ صحیح ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہم جو آج کے چند ساتھی ہیں، واللہ کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو صبح لے کر بیٹھتے ہوں کہ یار 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں، جس مالک نے روزانہ 24 گھنٹے مجھے دیے ہیں، 1 گھنٹہ میں اس کے دیے ہوئے وقت میں سے نکال دوں 24واں حصہ۔ 40واں تو تم زکوٰۃ بھی نکالتے ہو، کوئی 35-40 منٹ نکال دیتے، 40واں حصہ نکالتے، وہ زکوٰۃ ہی نکال دیتے اس کے وقت کی۔ وہ تو تم قائل ہو نا اس کے، مجھے چھوڑو میں مانتا ہوں یا نہیں، لیکن خدا کے بندو ان 24 گھنٹوں میں کبھی حساب کر کے 35-40 منٹ دیے روزانہ کے حساب سے؟ کوئی دیا نہیں ہے۔ کریں گے کیا؟ فتویٰ۔ فرمایا یاد رکھو من یعمل من الصالحات، جو بھی عمل کرے نیک، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت۔ ایک بات ذرا دل تھام کے سننے والی ہے، یہ لفظ ہم اکثر بولتے ہیں ذکر بھی اور انث بھی۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں کہتے کس میں؟ یہ کہتے سخت لفظ ہوتے ہیں۔ اپنی زبان میں اگر آپ اس کا نام لیں نا، جو آپ اپنا نام لیتے ہیں، تو آپ وضو کیے بغیر نماز بھی نہ پڑھیں۔ پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا نہیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مرد کی شرمگاہ ہے، اور انس عربی میں عورت کی شرمگاہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نام بھی اس کا رکھ دیا، ذکر ہے یا انس ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے۔ ہم مرد اور عورت کہتے ہیں تو ہمیں نام کس کا لیا قرآن نے؟ کوئی ذکر ہے یا انس ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ مومن، وہ ایمان والا بھی ہوا۔ اب ہم ایمان پر پھر وہی آئیں گے
جو ہمارا نظریہ قائم ہے، قرآن کا دیا وہ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایمان ہے کیا؟ جو قرآن نے نظریہ دیا، جو رسول اللہ نے نظریہ دیا، وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ہماری وہی چونکہ ساری زندگی گزر گئی کہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ کلمہ پڑھ لیا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہو گیا ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور ایک نکر برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ نکر کسے کہتے ہیں؟ پرندہ ذرا سی چونچ ہوتی ہے، یوں مارتا ہے۔ یہ پرانے وقت میں یہ چکیاں ہوتی تھی، چکی کو رہا جاتا تھا، وہ باریک ایک لوہے کی چیز دے کے اس کے اوپر پتھر کو اندر سے، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں اس کو رہنا، پتہ نہیں اب وہ رہا جاتا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہے، وہ جو ذرا سا اس میں درد نہیں نکلتا، معمولی سا، اسے کہتے ہیں نکر۔ اصل میں یہ کہتے ہیں جو سوراخ ہوتا ہے ہلکا سا، جیسے کھجور کی گٹھلی، اس کے اندر جو باریک سی ایک لائن ہے، نکر۔ اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے بلند کیا جائے یا نیچے کیا جائے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، آپ کا جو عمل ہے اس کے مطابق سارا سلسلہ ہے۔ ایک بات میں چلتے چلتے عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے عدل، عدل، اور ایک ہوتا ہے قسطاس۔ قسط بھی کہتے ہیں، قاف دو نقطے والا سین اور توئے، قسط بھی انصاف ہے، عدل بھی انصاف ہے۔ قسطاس کہتے ہیں جو ترازو کے پلڑے نہیں ہوتے، ان کے درمیان میں ایک سوئی ہوتی ہے باریک سی، اسے کہتے ہیں قسطاس۔ اور اللہ نے یہ مقسطین کہا، پلڑے برابر، قسط یعنی بالکل پلڑے برابر۔ اس کے بعد آتی ہے بات عدل کی کہ اللہ عادل بھی ہے۔ عدل کہتے ہیں جو جس کا بنتا ہے اسے ملے، اس میں برابری نہیں۔ اب یہ جو روایات میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ عدل کا قیام ہونا ہے تیرے نیت پر۔ قسطاس چلے گا برابر، پھر عدل ہوگا، جس کی جو نیت ہے اس کے مطابق اس کا حصہ، اور ظلم جس نے جو نیت ہے اس کے مطابق جو عدل ہونا ہے، تو اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہونا۔ گویا جو میری نیت ہے اس کا بدلہ مجھے ملنا ہے، جیسی نیت ہے ویسا ہی بدلہ مجھے ملے گا، اور نیتیں درست کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اعمال ہم درست کر سکتے ہیں، کردار ہم اچھا بنا سکتے ہیں، نیت درست نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق ادھر تھا، اور ادھر سے گند نکلے گا تو یہ تو گند سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق